مشورہ
میرا وقت میرا آنے سے پہلے یہاں میرا وقت اور میرے آنے سے پہلے یہاں بس یہ منظر اور جناب سلیمان کو تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بلکہ سمجھ آتی ہے. یعنی جب آدمی شریف ہوتا ہے آدمی شریف ہوتا ہے اسے بہت زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ فوراً ایمان لے آتا ہے. ایک منظر یہی دیکھا کہ حدیث نے اور فوراً کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی جو سورج کو خدا مان رہی تھی اب اس خدا کو خدا مان رہی ہے جو سلیمان کا خدا ہے. اور یہی نہیں بلکہ بتایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں, آپ پہ بھی ایمان لاتے ہیں, آپ کے خدا پہ بھی ایمان لاتے ہیں, آپ کے اور آپ کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں. یہ آسی جتنے بار دیا جو اللہ کے نبی کو حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں یہ وہی ہے جن کے پاس تھوڑا سا علم تھا, جنہیں اللہ نے نبی کا وزیر بھی بنایا اور جانشین بھی بنایا. نبی کا وزیر بھی بنایا اور جانشین بھی بنایا. معیار طے ہو گیا کہ نبی کا جانشین وہ ہوگا جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو. نبی کا خلیفہ وہ ہوگا جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو. اگر نبی کا خلیفہ وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, یعنی تھوڑا سا بھی کتاب کا علم ہو تو وہ جانشین نبی ہو سکتا ہے. یعنی معیار طے ہو گیا, نہ بزرگی دیکھی جائے گی, نہ شورا دیکھی جائے گی, نہ جمہوریت دیکھی جائے گی. اگر خلیفہ میں دیکھا جائے گا تو کتاب کا علم دیکھا جائے گا. اگر ذرا نبی کے بات بتاؤ کون دعویٰ کر رہا ہے ہمیں کتاب کا علم ہے اور کون کہہ رہا ہے کچھ یاد ہی نہیں.
जमाल दिखाई देगा। लिहाजा अल्लाह ने वो आईना बनाया था नूर की सूरत में, जिसमें कुदरत का तमाम जमाल दिखाई दे रहा था। अब अल्लाह ने उसको 14 में तकसीम कर दिया, तो ऐसा नहीं कि जमाल बढ़ गया, नहीं, जैसे पहले में था वैसे दूसरे में है, जैसे दूसरे में था वैसे तीसरे में है, जैसे तीसरे में था वैसे चौथे में है। ये हर एक में जमाल बढ़ता रहा। अब जब अल्लाह ने 14 अनवार खमसा को बना दिया, तब जमीन बनाई है, तब नबियों को बनाया है। और ये भी अंबिया जो खल्क हुए थे, अंबिया के जो खल्क हुए थे, आदम हुए थे, सलमान हुए थे, अबूबकर हुए, चाहे मिक़दाद हुए, ये नूरे ऊपर था। जैसे अल्लाह ने खल्क किया, ये सजदे में झुक गया, ये सजदे में झुक गया। और तारीख में लिखा, जैसे ये सजदे में झुका है, पेशानी से पसीने आए, पेशानी से पसीने आए। पसीना क्या होता है? इंसान के बदन का फाजिल पानी होता है, इंसान खाता है और देखो यही हो रहा है। दुनिया अहमद मोहम्मद और आले मोहम्मद को समझे, जो ये कहती है कि गैर आले मोहम्मद सहाबा से जो है बराबरी करती है। और ये चीजें इस बात को भी जो है कहीं मजलिस में आप बोलते यहाँ से आपको जो है बता दूं, दलील दे दूं, पसीना इंसान के बदन का वो फाजिल पानी होता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इंसान क्यों करता है और फेंक देता है। जब ये 14 अनवार का नूर मुजस्सम था और सजदे में झुका और अल्लाह की तस्बीह कर रहा था, तो पेशानी में पसीने के कतरात आए, जो भी रहा हो कतरे की सूरत में, पेशानी में पसीने के कतरात आए, जाने उस नूर का फाजिल पानी, उस नूर अकबर का फाजिल पानी। अब जो वो पसीने के कतरात आए और उस कतरात को कुदरत ने देखा, कहा ये फाजिल पानी भी इतना काम का है कि इससे आदम बनाऊंगा, इससे नूह बनाऊंगा, इससे इब्राहिम बनाऊंगा, इससे मूसा बनाऊंगा, इससे ईसा बनाऊंगा। मैं जिसके पसीने से अंबिया हल्के हो रहे हो, वो इंसान सहाबा के बराबर कैसे होते होंगे? नबी पे लाज़िम था, जिस तरीके से बात कह रहे हो, जिस तरीके से अल्लाह ने आपसे अगर ये ना होता है तो कुछ ना होता है, वैसे हर नबी पे ये फार होता, अगर ये ना किया कुछ ना किया। दो बातें आज नबी पे फार होती है। उसका नसीब है आप कि उस उम्मत में है, मुसलमान उम्मत में है, जो इस जिंदा और हाजिर आदम से ले और हर नबी के जनाब इस्लाम नबी के दो बातें होती, एक आखिरी नबी के आने की खबर देना और एक आखिरी इमाम के आने की खबर। एक आखिरी नबी के आने की खबर देना और एक आखिरी इमाम के आने की खबर देना। ये दो बातें तमाम नबियों का वसीला है। आप आएंगे जितनी भी किताबें मज़ाहिब की, इन दो हस्तियों का जरूर तज़किरा मिलेगा, दो हस्तियों का तज़किरा जरूर मिलेगा, आखिरी इमाम का और आखिरी नबी का। और आखिरी नबी के ऊपर तो था कि पहले के बारे में बताया और आखिरी के बारे में बताया गया। अब यही बताया बातें यहाँ उस भी आप सच्चे सुने अल्लाह ये बात करें आखिरी इमाम आखिरी इमाम का हमारा नाम जनाब ईसा का चर्चा
ہماری عادت تھا. پھر انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ ہمیں اس بات پر کتنی بڑی خوشی ہے کہ ایک آپ کا بھی قائد ہے ایک ہمارا بھی قائد ہے. ایک آپ کا بھی قائد ہے ہمارا بھی قائد ہے. تو بچوں کے ساتھ بات سنیے تو آپ کو سمجھ میں ایک آپ کا قائد ایک ہمارا قائد. مگر ہمارا والا جو ہے افضل ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ ہمارا والا افضل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ والا زمین پہ ہے اور ہمارا والا آسمان پہ ہے. ہمارا والا آسمان پہ ہے. اب آگے یہ سب دماغ چکرا جائے یا نہیں چکرا جائے، لیکن وہ عالم ہی کیا جس کے پاس علم ہے بیٹھ کر وہ جواب نہ دے. کہاں سے ہے اور بات کیسے یہ سننا چاہو سنو کیا کہ اصل بات ہے یہ بھی اللہ کے ذاتی ہے اور یہ بھی اللہ کی ذاتی ہے. اللہ نے اپنے میزان عدل پہ دونوں کی فضیلت تولنا چاہا. ان میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ اپنے میزان عدل پہ اپنے عدل کے ترازو پہ دونوں کے فضائل کو تولنا چاہا. اب جب تولنا چاہا تو ایک پلے پہ جو ہے آپ والے کو رکھا اور ایک پلے پہ ہمارے والے کو رکھا. اب ہمارے والے کا فضیلت زیادہ لگ گئی، وہ زمین پہ آ گیا. آپ والے کی کم نکلی، وہ آسمان پہ چلا گیا. اور ہمارے کیا ایک پلے پہ ہمارے کو رکھا، دوسرے پلے پہ آپ کو رکھا. اللہ نے فضیلت کس سے زیادہ ہے؟ تو ہمارا والا جو ہے زمین پہ آ گیا، آپ والا آسمان سے چلا گیا. تو ہماری کیا غلطی ہے؟ اور اس کا ایک سوال اور بھی کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے جو ہے نبی جو ہے تو گزر سکتے ہیں. سلام کے لیے تو آپ کے نبی ایک شیعوں کے نام کو جواب دے نہیں سکتا. کہاں کے نبی گزر سکتے ہیں؟ کہاں ہمارا گزرتا ہے. تو ایک چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہاں کہ یہ بتائیے ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی جاگ رہا ہو تو آدمی راستہ کس سے پوچھے گا؟ لیکن اسلام نے جواب کر دیا. ایک سو رہا ہو ایک جاگ رہا ہو، آدمی راستہ کس سے پوچھے گا؟ کہ آپ کہنا کیا ہے؟ بات پوری کہو. کہاں آپ کا گزر گیا، آپ کو کیسے ہدایت کرے گا؟ اگر کچھ پوچھنا ہو ہمارا موجود ہے. آپ کا نبی تو خود کیا ہمارا نبی ہے. کہا ایک راستہ پوچھنے والا جو سو رہا ہے اسی سے پوچھے گا. کہنا ہے بات کر رہے ہیں، اچھا بات کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو یہ کہتے جاگنے والے سے کبھی آپ سمجھے نہیں. جو جاگنے والا ہے نا وہ بھی اس کے انتظار میں کہ اٹھے تو پوچھوں. جاگنے والا ہے منتظر اسی بات کے لیے اٹھے تو پوچھوں. تو یہ جو سو رہا ہے یہ سب سے بڑا ہے. جاگنے والا بھی اسی کے انتظار میں ہے. یہی وہ دلیل نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے تو پھر دیکھ لینا جو سو رہا ہے اس کا ایک پردے میں موجود ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ آسمان میں منتظر ہے. یہ آئے میں امامت کرے تو میں پیچھے جا کے نماز پڑھوں. امامت کرے میں پیچھے جا کے نماز پڑھوں. بات تمام تھی. عزیز کو شیخ اللہ کے لئے اور دنیا کی کس سے بات کر لیتی مذہبت ہو کر نا خاطر کی جاتی. لیکن دنیا میں یہ ستایا یہ بلایا یہ جو ہے پروسیس کسی اور خطہ کو بلانا دیا جو کہتا ہے جدید لازم ہو گیا یہ ہے کو چھوڑ دیا. جدید ایسی کوئی بات نہیں. یزید عادل ہو گیا. یزید عادل نہیں ہوا تھا. کو چھوڑنے پہ یزید مجبور ہو گیا. بات کوئی راستہ نہیں تھا اگلے بیت کو رہا کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اس لیے کہ یزید اب گھر میں قرار کی نیند نہیں سو پا رہا تھا. بیوی ہے وہ بھی لعنتیں کر رہی ہے، غلام ہے وہ بھی لعنتیں کر رہا ہے، محلہ شہر سب لعنتیں کر رہے ہیں. اس لیے یزید مجبور ہو گیا تھا اہل بیت کو رہا کرنے پر. تو مجبوری میں جب رہائی کا حکم دیتا ہے لیکن مطلب یزید جو ہے قید خانے سے باہر اور سید سجاد کو بلایا
ये जो सैयद सज्जाद को बुला लाओ। तो पहली अपना सज्जाद को यजीद ने बुलाया, और बीवियों का दिल धड़कने लगा। सहरा भागे पड़ती है, तड़प जाती है, एक ही तो निशानी बची है, अपना मालूम कौन सा सितम ईजाद करेगा, कौन सी मुसीबत आने वाला है। एक बार वो सज्जाद को बीवी ने तलकीन की, ऐ सज्जाद, अरे दरबार में जा तो रहे हो, देखो कुछ दे तो खाना नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जहर दे दिया जाए। तो एक मतलब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दरबार में आते हैं। यजीद ने कहा, सज्जाद हमने तुम्हें रिहा कर दिया है, अब तुम चाहो तो यहाँ रहो, चाहो तो मदीना चले जाओ। सज्जाद ने कहा, जब तक मैं फूफी से मशवरा न कर लूं तब तक कोई जवाब न दूंगा। एक मतलब यजीद ने हत्ता को बुलाया, हथकड़ियां और बेड़ियां जुदा करने के लिए जो अल्लाह